مانو میرے معاشرے میں گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا ہے۔ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کنویں سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے قبلہ کنویں سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا آ جاتا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اب آپ قبلہ فرما رہے ہیں، سوچ رہے ہوں گے شادی نے گھنٹہ خطاب کر دیا، حدیث ایک بھی نہیں سنی۔ اب سنیں میرے کریم نبی کا فرمان، جان میں جان آ جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سادے الفاظ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئیں۔ جوانو آخری اپنا سبق، جوانو آخری نصیحت، زندگی کا ایک مقصد بنا لو، معمول بنا لو، اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، بس اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو نبی نبی کرتے، چلو تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو۔ ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزر جائے، جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے تو اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں، تاکہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، قبر میں جو مشکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا۔ ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ بھائیو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے۔ آئے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بیٹا میں کافی تھکا ہوا ہوں، آپ نے پہلے تو یہ کچھ زیادہ انتظام نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا یہاں کا موسم ٹھیک نہیں تھا تو آپ ہمیں کہتے ہیں نا بھی شاہ جی آپ نہ آئیں، میں اتنا سفر کر کے نہ آتا، آپ بھی ضد میں پڑ گئے نہیں شاہ جی آپ کو آنا پڑے گا، تو پھر آپ کو پتہ ہے 8 گھنٹے بلکہ 10 گھنٹے لگاتار سفر میں گزارے، مجھ سے تو بولا بھی نہیں جاتا۔ تو جوانوں تمہارے اپنا ہم بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا چاہتے ہیں، بوڑھے باپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا چاہتے ہیں لیکن لگا نہیں سکتے، مگر کیا کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دے، قسم سے کچھ بھی نہیں کرنے دے۔ ہم نے یہ جو زبردستی بہر شیطان کو پکڑ کرنا
وہ آتا بھی نہیں تھا، ہم نے قبلہ زبردستی کی، پکڑ کے اندر بٹھا دیا۔ جوانو اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے، اس شیطان کو مار دو نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ ہمارے اندر اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ جوانو خدارا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سو، اس خواہشات سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھ لوں، میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چکھ لوں۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا، نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کی سیج، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی، ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کی سیج پہ سو گئی، اس کی جرت کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، جسے ہم خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ جوانو خدارا اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا شبیر قمر بخاری کو ملتان سے بلا کر یہاں خطاب کرانے سے مدینے والے میٹھے محبوب کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نا میاں نا، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضعیت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ بھائی محمد عمران صاحب، بھائی عزیز صاحب، آپ کے عزیز و اقربا انتظامیہ نے بندہ نچیز کو بلایا۔ میں دعا کرتا ہوں میرا آنا پڑھنا، میرے قبلہ کا آنا پڑھنا، میرے بھائی کا آنا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ